السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کی تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کی موجوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، اور کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچایا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والے اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پلی بھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی ہوتی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، آپ پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو سخت عذاب سے آپ کو ڈرا رہا ہوں، ایک سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعدے اور نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئیں تو ہم پتھر سے مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بہت لمبی عمر پائی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ شرک سے باز آ جائے اور ایک اللہ رب العزت پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب سے توحید کا دعوت دیتے مدتوں جب گزر گئی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی عصمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہوں۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لکڑی
کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر تم ایک کارپینٹر بن چکے ہو، اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر میں کوئی بھی سمندر اور دریا نظر نہیں آتا۔ غرض طرح طرح سے آپ کو اور آپ کا مذاق اور آپ کی کشتی کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے، اے نافرمانوں، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آنے والا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جانوروں کے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں رکھو، اور جو ایمان لائے ہیں وہ بھی اس کشتی میں سارے سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کی آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کی درپے تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی بہار جیسی اونچی لہروں میں تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہ جا۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج غضب الہی ہے، اللہ کا غضب جوش میں ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور اس لہر میں غرق ہو گیا۔ پانی نوح علیہ السلام اور طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد ان کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کی پتی کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لت پت تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بت پرستی کی تعمیر کی اور اتر آئے، زمین پر اتر آئے اور ایک گھر تعمیر کیا جس کا نام سیمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایت تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر موجود ہے۔ زیادہ تر مذاہبی کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے آپ کے ساتھ جو سوار تھے وہ سب بچ گئے، اور کافروں کے جو رہ چکے تھے وہ سب غرق و تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اسی اثنا میں انہی فائدوں کو پھر انہی ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچایا جائے گا۔ یہ دنیا طوفان نوح سے ہلاک ہو گئی اور شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے
جس نے ان کی پیروی کو چھوڑ دی وہ سبسکرائب نوح کریں علیہ السلام اور کے بیل بیٹے آئیکن کو کنعان کی طرح دبائیں ہلاک ہو اور جائیں گے، ویڈیو شیئر کریں، جبکہ لائک اس کریں طوفان سے محفوظ اور وہی کمنٹ رہے جو سیکشن میں کشتی بتائیں نوح کہ میں آپ کو سوار ہو کون سا گئے۔ واقعہ پسند اللہ ہے۔ میں بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں۔